امام صاحب کی پابند ہو جائے نا، امام صاحب جس طرح نماز پڑھے تو اس طرح ہم نہیں پڑھنی. یہاں وہ بیٹھے گا ہم بیٹھے ہیں. یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ پہلے علی ختم ہو گیا. اب پوری امت کا میں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ کہ یہ کہہ رہا ہے، ایک ماہر کہہ رہا ہے، حملی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بھی اسی طرح مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے پاس قول موجود ہے نا، ان کے پاس حکم موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. اب دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس طرح ہوا ہے لیکن یہ پہلے کا عمل ہے، آخری عمل حضور کا کیا ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آخری کو لیں گے. بخاری کہتا ہے ہم کس کو لیں گے؟ آخری کو لیں گے. تو آخری کیا ہے؟ امام بیٹھا ہوا ہے، مقتدی کھڑے ہیں. اب گل نہیں سمجھ آئی تو سامنے کہ ایک عمل جہاں دیکھیں رفع یدین کے عمل کے لیے نبی کا حکم موجود ہی نہیں ہے. کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کہا اور رفع یدین کرو. جب یہاں بیٹھنے کا حکم موجود ہے، بیٹھنے کا حکم موجود ہے، تو پھر بھی آپ نے عمل جو کیا ہے تو اس پر عمل. امام بخاری کہتا ہے ہم آخر کو لیں گے. کس کو لیں گے؟ آخر کو. اب بات نہیں سمجھ آئی ہے. ہم دونوں باتوں کو کہتے ہیں، باتیں دونوں صحیح ہیں. وہ بھی روایت صحیح ہے کہ حضور نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھو، یہ بھی صحیح ہے کہ حضور نے بیٹھ کر پڑھی، مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی. ہم دونوں کو غلط اب ان میں دونوں میں جب غلط نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی ہوا ہے لیکن آخر میں چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے بچے نے پہلے کہہ دیا کہ باتیں ہوئی ہیں پھر منسوخ ہو گئی ہیں. تو رفع یدین کے بچے اختلاف کی نوعیت یہی ہے. آپ کہتے ہیں مالک بن خویرث نے کہا ہے، ہم نے کب کہا کہ مالک بن خویرث نے روایت نہیں لائی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. بات یہ ہے کہ اس وقت ہوا ہے، بعد میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا گیا تاکہ عبداللہ بن مسعود کی بات بھی غلط نہ ہو، مالک بن خویرث کی بات بھی غلط نہ ہو. کیا کوئی نبینہ شخص مسلسل امامت کرا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مسلسل جو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی امامت مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنا پورا تحفظ نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص ہے اس کا پورا انتظام ہے تو اس کے لیے ایک اصل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبیین صحابہ تھے، آپ جس وقت تبوک میں گئے تو امامت کے فرائض ان کے حوالے کیے. بندہ اپنا پورا تحفظ کر سکتا ہے نا، صفائی کا خیال کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے مسئلہ کیا کوئی عورت بھی جماعت کرا سکتی ہے؟ عورت مردوں کی تو بالکل نہیں کرا سکتی. عورتوں کے لیے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے. عورت مسجد میں آ کے وہ تقریر کرے اور ممبر پر بیٹھے اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر جماعت کرائے جہاں پر امام صاحب کراتے ہیں، کیا وہ کرا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں کراتی بھی ہے. عورت کی امامت جو ہے نا جی، وہ مطلب جو حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کی امامت ہوئی ہے لیکن وہ مخصوص گھروں میں. کیونکہ 2-3 سال پہلے انڈیا میں ایک لڑکی نے جماعت کرائی تھی تو وہاں کے علماء نے واجب القتل قرار دیا تھا اس کو. مقابلے میں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ عورت کے لیے امامت مردوں کی تو خیر بالکل اس کا جائز بیان نہیں تھا ہے. اس لڑکی کا کہ بھائی اگر مرد جماعت کرا سکتا ہے تو کیا عورت نہیں کرا سکتی؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ نہیں سن لیں. اب حدیث میں اٹھائیں تو حدیث میں بعض عورتوں کا امامت کرانا ثابت ہے، وہ عورتوں کی، مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کی. لیکن اب علماء کرام جو ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ وہ مخصوص موقع کی ہے، اس میں عموم نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا ویسے کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں. عورتیں مسجد میں عید میں حضور نے حکم دیا کہ عید کی نماز میں آؤ عیدگاہ کو، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتی وہ بھی آئیں. یعنی جو بیماری میں ہیں، حیض کے دن ہیں، وہ بھی آئیں. اس سے پتہ چلتا ہے حضور ان کو نماز کے لیے نہیں لے جا رہے تھے، نماز کے لیے ہوتے تو ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی. مقصود اس وقت یہ تھا کہ تاکہ یہ خود اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھے. اب وہ کوئی کہے کہ حضور نے کہا ہے ان کو مسجد میں آنے دو جی، اب ہم آنے دیتے ہیں. بھائی تم حضور نہیں ہونا، گل سمجھ گیا؟ تم نبی نہیں. حضور کا درست میں حکم موجود ہے کہ ان کو نہ روکو، آنے دو.
لیکن ادھر یہ بیان کیا کہ تمہاری نماز گھر کی ثواب زیادہ ہے، حضور نے یہ بتا دیا۔ کیا ہم شیعوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ میرا کافر مسلمانوں کے پاس نہ جڑنا، باقی نماز تو ٹھیک کر کے قاری صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو امام میں آپ کے اس کا کوئی جواب دے دوں گا، لیکن یہ ذرا امام جماعت جو پہلے رفیدین کی مسئلے کا آپ کو کچھ مطلب ہے کہ میری بات سمجھ آئی ہے، وہام ہے جو ہے یا نہیں آئی ہے، بات یہ ہے، سمجھ گیا مسئلہ۔ اب اس کو میں آپ اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ جس نے آپ کو یہ حدیثیں بتلائی ہیں اس سے یہ پوچھیں کہ رفع یدین کرنا یہ رکوع سے پہلے یا نہ کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ سمجھ گئی مسئلہ؟ سنت ہے نا، جی جی سنت ہے، سنت چھوڑی جائے تو ایک حدیث میں ایسی بھی لکھی ہے کہ اگر جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ساری اس کو پاکستان کے اندر حنفی لوگ نے ان سارے کا تو نبی کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رفع دین نہیں کر رہے۔ ایک نمبر 2 سوال، سنت کہتے کس کو؟ سنت جی سنت کہتے کس کو؟ جی جو نبی نے کیا ہے وہ سنت ہے، ذہن میں پکا رکھنا۔ پھر جو نبی نے کیا ہے وہ سنت ہے۔ جی 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 نبی نے 11 شادیاں کی، ایک وقت 9 نبی نے شادیاں کی ہیں، سنت ہے۔ وہ تو سہارا دیا نا، جی سہارا دیا، سہارا تو اور بھی دے سکتے ہیں۔ کس کو نہیں نا، اب مطلب سہارا دینے کے انہوں نے لیے تو سہارے کی نیت سے کی تھی۔ بندہ کوئی اور سہارے کے، بہت ساری ایسے عورتیں پھر رہی ہیں بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، سہارے کے لیے ہم کر لیں نا، پھر 5 6 جائز اگر آپ حکم چنگی مسئلہ کی گل کری ہے۔ یہ ہوں ہسنے کی گل نہیں، اگر کوئی ایک بندہ یہ گل آخر ہے کہ ہوں بھی کسی ایسے 5 شادیاں کرنیاں یا 6 کرنیاں جائز ہے، وہ کافر ہوگا نہیں۔ یہ گل سمجھیے، کہڑا سارا کھڑی میری بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے جو کہا ہے سنت اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے کیا ہو، اگر یہ سنت ہے، ایک اور مثال دے دوں، میں ایک مثال دے دوں، اگر وہ سنت ہے، آپ کے ماحول میں یا آپ کے ذہن میں مسئلے کے لحاظ سے کیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت کھڑے ہو کر کرنا صحیح ہے یا بیٹھ کر کرنا چاہیے؟ بس بندہ اگر چھینٹوں سے بچ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ بیٹھ کے کریں اور آپ کو ڈر ہے کہ چھینٹے پڑ جائے تو آپ کو پھر کھڑے ہو کے کرنا ہوگا نا۔ آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو آپ بچنا کہاں سے۔ یہ تو آپ نے اپنا عقل لڑایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو نبی علیہ السلام نے مجھے منع کیا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر نہیں کیا۔ اگر ڈر یہ ہو کہ بندہ بیٹھ کے کرے، اگر چھینٹے پڑ جائے پھر بندہ کیا کرے؟ چیٹیں بیٹھ کر کرے تا، کھڑے ہو کر کرے تا، چیٹوں کا پڑھنا اور مسئلہ ہے۔ وہ لیٹ کر بھی کرے، چیٹیں پڑھنی ہیں صحیح نہیں ہے تو نہ کرے، وہ تو اور بات ہے۔ بات یہ ہے کہ پیشاب کے عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مجبور نہ ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے کیسے کرنا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں، میرے تو ذہن میں یہ تھا، بندہ یہ دیکھتا ہے کہ چھینٹے نہ یہ تو آپ کے ذہن ہے نا، لیکن کھڑے ہو کر یہ تو آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے نا۔ کھڑے ہو کر میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں۔ حضور پاک علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب سے مجھے منع کیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسا نہیں، صحابہ نے کبھی کھڑے ہو کر نہیں کیا۔ یہ ہے، لیکن بچے کی بات کو بتانے کے لیے نا، مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ یہی ہے سب کے نزدیک کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ٹھیک ہو، مجبوری ہو، وہ الگ بات ہے، مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، بندہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ویسے ہی ہے۔
یہ انگریز کا طریقہ ہے کھڑے ہو جانا، یا ساڑھے جو انگریز بن گئے ہیں بیچارے چھکا لگا کہ لیا. جو کھڑے ہو کے جس میں کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ تو پھر بندے کو مشکل ہی ہوتی ہے. کس طرح انگریزوں کی جو ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں جو دیوار پہ وہ ہوتے تو وہ ہیں. مجبوری ہوگی نا، وہ تو انگریزوں نے کیا ہے نا، لیکن مسلمانوں کو وہ طریقہ تو نہیں اختیار کرنا چاہیے نا. وہ تو مجبوری ہوگی، یہ آپ گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنی مجبوری آپ بنا لیا کہ ایسی وہ پینٹ پہن لیے بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ تو آپ انگریز آپ بنے ہیں نا. ہم نے تو ان کے پیچھے نہیں چلنا نا، انہیں ہم نے نبی کے طریقے کے پیچھے چلانا. دیکھیں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، مسئلہ آپ کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قطعی بات ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مخلوق ہے. سمجھ آ رہے ہیں مطلب؟ وہ چھینٹیں پڑیں گی تو وہ تو حرام ہے نا، وہ تو جسم پلیت ہے، کپڑے پلیت ہے، وہ تو حرام ہوگا، اس کے لیے کے ساتھ گناہ ہے. بخاری میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب بچے بتاؤ کہ حضور نے طریقہ ہے، یہ سنت تھا ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے بخاری میں ہے، بخاری حدیث میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول قائما، حضور نے پیشاب کیا کھڑے ہو. کیا دنیا کا کوئی مولوی یا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ ابھی آپ نے پڑھایا کہ جس نے سنت کو چھوڑا کیا ہوا، وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ ساری دنیا سنت کی تعریف بھی کی کہ جو نبی نے کیا وہ سنت وہی ہے. نا، آپ نے جو سنت کی تعریف کی ہے، سنت بتائی ہے کہ جو نبی نے کیا وہ سنت ہے، تو اس کو سنت کہو گے؟ جی نہیں نہیں بات نہیں. دیکھیں میں ثابت بتانا یہ چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ حضور نے عمل کیا ہے. حضور نے یہ پہلی مثال بھی میں دے دی نا، جنہوں نے کہہ دیا کہ جو حضور نے کیا ہے وہ سنت ہے. میں نے کہا پھر 11 شادیاں نہیں ہوئی نا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، کیونکہ ان کی وہاں یہ کہا جائے گا کیا ہے حضور، سنت نہیں بنا، سنت نہیں بنا، یہی ہوگا نا. یہاں دوسری مثال میں نے آپ دے دی کہ حضور نے کیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب، لیکن اس کو کوئی سنت نہیں کہتا. اس کے لیے وجوہات بیان کی گئیں کہ کیوں ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، سنت نہیں کہتا. اس لیے جو آپ نے کہا ہے نا کہ سنت اس کو کہتے ہیں جو طریقہ نبوی ہے، یہ ٹھیک نہیں. سمجھ آئی نہیں؟ سنت اس کو کہتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ آپ نے رفع دین کو سنت کہا ہے کہ کیونکہ حضور نے کیا ہے. اگر حضور نے کیا ہے تو سنت بنی ہے، تو یہ بھی حضور نے کیا ہے، پھر اس کو بھی سنت کہنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی سنت اس کو کہا جائے گا جو سارے محدثین نے بتایا ہے. سنت اس کو کہا جائے گا ما داوم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبی پاک علیہ السلام نے ما واظب علیہ نبی، داوم کی جگہ ما واظب معنی ہے ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبی علیہ السلام نے ساری زندگی عمل کیا ہو، ہمیشہ عمل کیا ہو، وہ کیا بنیں گی؟ سنت. اگر کبھی کبھار ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ اور وجوہات ہوں گی. کبھی کبھار ہوا کیا ہے پھر اس کے خلاف کیا ہے، جیسا کہ آیا کہ آپ نے حکم دیا کہ کھڑے بیٹھ کر پڑھو، بعد میں کیا کیا ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھا گیا. اب یہ سنت نہ بنا، کیا ہو گیا؟ ختم، منسوخ ہو گیا. نماز میں حضور نے کلام کی ہے، بچے نے کہہ دیا وہ منسوخ ہو گئی ہے، سنت نہیں بنا، حدیث میں آ گیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کس وجہ سے کیا صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن سنت نہیں بنا. رفع یدین کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کے کہنے کے مطابق سنت نہیں بنا، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ نہیں کیا. اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ اپنے بزرگ جس سے آپ نے یہ سارا مواد لیا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ ایک حدیث لکھ کر دے دیں. سنت ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جس پر نبی نے کیا کیا ہو، مرتے دم تک کام کیا، عمل کیا، سنت وہ ہوگا. اب آپ ان کو کہہ دیں کہ سنت بتائیں، سنت کس کو کہتے ہیں، ایک اور بحوالہ بتائیں.
کہ سنت کا عمل، جو سنت جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے. اگر وہ یہ آپ کو بتائیں کہ سنت یہ جو حضور نے کیا ہو تو پھر یہ تین چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ سنت وہ کہ سنت ہے، سنت کے ساتھ تعریف بتائیں، پھر ساتھ وہ حدیث بیان کر دیں اور جس میں یہ آیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو جاتے وقت اٹھتے وقت تک رفع یدین کیا ہے یہاں تک کہ حضور اللہ کو مل گئے. خطا لقی اللہ، خطا ماتا. سمجھ مسئلہ؟ یہ لفظ اگر وہ صحیح حدیث سے بتا دے تو سامنے ہاتھ چومسا نہ ہوئے نا تو ان آپ کو مہربانی کرو، امت کے اندر فطور نہ پاؤ. اور یہ نہیں ہے. مالک بن ویرس کا مسلمان ہوئے. مالک بن خویرس دور نبی میں مسلمان ہوئے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنے عرصہ پہلے مسلمان ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے آپ پہلے مسلمان ہو گئے تھے. حضور کے جی مدنی زندگی میں مسلمان ہو گئے. بات پھر وہی ہے. مالک بن خویرس کی بات کو آپ تک پہنچ کے بیان کرتے ہیں، وہ تب آپ بیان کریں کہ ہم ان کی بات کو غلط کہہ رہے ہوں. آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے. مالک بن خویرس نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. عبداللہ بن مسعود نے جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. 400 حدیث ملتی ہیں رفع دین پہ، اور خالی ایک حدیث عبداللہ بن مسعود والی رفع دین کی. ایک بات ایک نوٹ کرو، ایک نوٹ کرو. جی بتائیں. ایک حدیث لے آؤ 400 میں سے تجھے میں 399 معاف کرتا ہوں تیرے اس استاد کو جس نے تجھے یہ غلط بات کہی ہے. اس کو کہو ایک حدیث ایسی لکھ دو 399 معاف ہیں جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے ساری زندگی. ابھی نہیں بات سمجھ آئی؟ ساری زندگی رفع یدین کیا ہے تو 400 کہتے ہو، میں کہتا ہوں ایک لے آؤ، ایک لے آؤ، میں نام بھی دوں گا یار، ورنہ اس بندے کو لے آؤ میرے سامنے آ جائے. اگلا جمعہ میں پڑھنے کے لیے آؤں گا نا، اگر وہ سچا ہے نا آپ کا استاد تو جمعے پر میرے پاس آ جائے، کتابیں لے کر آ جائے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ 399 اس کو معاف کرتا ہوں تو ایک بھی وہ نہیں بتا سکے. میرا مطلب اس سے ایک کا ہے. کس چیز کا؟ جس میں یہ ہو کہ پیارے نبی نے ساری زندگی رفع یدین کیا ہے، موت تک کیا ہے. ایک حدیث بتا سنو تو اسی کو کہیں گے نا. سنو سمجھ آئیے. سنو وہ چیز ہے جس پر حضور نے پوری زندگی عمل کیا. صرف عمل کیا ہے، وہ ہر عمل سنت نہیں بنتا. اس کے لیے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہیں، اس سے ہزاروں مثالیں دے سکتے. ہم گل سمجھ آ گئی. منسوخ ہونے والی بات میں لفظ نہیں کہتا تھا تو انہوں نے خود کہہ دیا تو بات بن گئی. سمجھ آئیے کہ نسخ ہوا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. کہ اللہ نے قانون بنایا، قرآن میں آتا ہے. دوسرا یہ نا بیٹا مقابلے اور تقابل کی نیت سے سوال نہ کرو، اصلاح کی نیت سے. وہاں سے بھی آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، یہاں سے بھی جہاں آپ کا دل پھر مطمئن ہونا وہاں سنی نہیں ہے. اب بات سیدھی سی ہے. اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بٹھائے گی کہ 400 حدیثیں رفع یدین کی ہیں. دیکھو اصول ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اصول اصول کی بات ہوتی ہے. بات اصول کی ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں. میرے ادھر دیکھو، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جس نے آپ کی رہنمائی کی ہے نا وہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو پیش کی خبر دے دیتا ہوں. اس بات پر اس کو بتا دیں کہ ہم نے 400 کا دعویٰ کیا، انہوں نے 100 مانگی ہے، یہ مانگی ہے. وہ آ بھی گیا تو میں نام دوں گا. اور کیا کہتے ہیں استانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ساری زندگی حضور نہ رہنا، مالک بن حویرث نہ صرف حضور نہ رہنا 20 دن ثابت ہے. وہ بچہ اسی لیے آخر کی نماز رفع دین سے ثابت ہوگی ہے. اگر 20 دن وہ کہہ رہے ہیں تو پھر
بچے انہوں نے یہ بیان کیا ہو نا کہ حضور نے آخری عمل یہ کیا ہے نا، یہ بات بتانے والی جب مسلمان وہ 20 دن یہ تمہیں قانون نہیں پتا نا شریعت کا نا. یہ جو اگر کوئی مولوی ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا نا کہ کتنے مسائل ہیں جو صحابہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حضور کا پہلا عمل بھی اس طرح کر کے منسوخ ہو جائے، ہو جائے، کیا محفوظ ہو جائے، محفوظ ہو جائے. یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں محفوظ کرنے کے لیے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ عملی طور پر بات ہوتی ہے کہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے. کچھ چیزیں بیان ایسی ہوئی ہیں. اب دیکھیں آپ کے کہنے کے مطابق باتیں کرنے کا مسئلہ منسوخ ہو گیا، لیکن حدیث کی کتاب میں نکالا تو نہیں گیا. بیان تو سو کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ یار حضور کا ایک عمل منسوخ بھی ہے، ہوا تو ہے نا. ہر حدیث سے عمل ہوئے تو حضور نے اٹھنا پیشاب پینے کا حکم نہیں دیتا. یہ پتہ ہے حدیث آپ کو حضور نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا ہے؟ نہیں پتہ. یہ پتہ ہے کہ حضور کی ایک بیوی آدمہ تھی یا بیوی تھی، انہوں نے حضور کا پیشاب پی لیا تھا. وہ انہوں نے نہیں حضور کا پیشاب پینا اور مسئلہ ہے نا، یہ ضعیف واقعہ ہے، وہ واقعہ ضعیف ہے. یہ حکم صحیح واقعہ ہے کہ حضور نے ایک قوم کو کہا تھا کہ جا کر اونٹوں کا پیشاب پیو. اب یہ بخاری کا ہے، کس میں ہے؟ اب حضور کا تو حکم موجود ہے، سنت بھی نہ آ سکتی، حکم ہوتا ہے، فرض ہو گیا سارے پیو نا. پہلے تو تساں گلاس آ گئے حدیث سے اہل حدیث بنو. پھر اہل حدیث تو مانا پھر حدیث سے عمل ہے. تو نبی نے تو حکم دیا اس طرح جاؤ جا کر اونٹوں کا پیشاب پیو. پینا چاہیے. آپ پہلے حدیث میں نہ کہیں تو آپ تو مسلمان کہیں نا. نہیں آپ تو مسلمان نہیں، کہیں. میں تو اہل حدیث ان کو نہیں کہتا، میں ان کو غیر مقلد کہا کرتا ہوں. آپ کے ذریعے میں نے لفظ استعمال کیا ہے. میں نے کہا اہل حدیث ہونے کا معنی تو یہ حدیث پر عمل. جو اپنا دعویٰ کرتا ہے پھر پورا ہم اس کو حدیث سے بتاتے ہیں، پورا عمل کر کے بتائیں. میرے نزدیک ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ ہاں، اس لیے صحابہ کو اگر کوئی برا کہتا ہے، چونکہ اللہ کا قرآن، دوسرے نمبر پر نبی کا فرمان صحابہ کی تعریف کرتا ہے. صحابہ کی کوتاہیاں غلطیاں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے بھی ان کو ختم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اب اگر ان کو قرآن کے مقابلے میں کوئی برا کہتا ہے تو اس کا مقابلہ قرآن کے ساتھ ہوا. قرآن کے ساتھ مقابلہ جو کرتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے. جی جو قرآن سے مقابلہ کرے گا مسلمان. وہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ بولے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تائید کرنا ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا نا. اس لیے قرآن پاک میں جب ان کی تعریف اللہ نے ہر موڑ پر کی ہے. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں. اللہ کہتا ہے ہم المفلح ہوں، کامیاب ہے. اللہ کہتا ہے حزب اللہ میری جماعت ہے. یہی ہے. اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان بھی تب قبول ہوگا ان جیسا تمہارا ہوگا. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بھی. اللہ ان کو ایمانداری قرار دے رہا ہے، بلکہ ان کے ایمان کو معیار بنا رہا ہے. تو اب ہم ان پر اعتراض کریں اور ان کی تنقید کریں جب رب ان کی تفضیل بیان کرتا ہے تو یہ کس کا مقابلہ ہوا؟ اللہ کا. اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو پھر پتہ نہیں وہ مسلمان مسا کوئی خنزیر یا کہہ جو لیتے. اللہ تعالیٰ خود آقا نا لیغیظ بہم الکفار. اب ہم بھائی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ کھول سکتے ہیں. یہ صحیح مسلم 6220 حدیث. اس میں کیا ہے؟ مسلم 6220 کھولیں. 6002 حدیث. حدیث پڑھو، مفہوم پڑھو. حدیث کا مفہوم بیان کریں. مفہوم پڑھ دو. نہیں کا اس میں بات کیا ہے نا؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ جو تھے انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا کہ تم ابو تراب یعنی حضرت علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ سب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کے تحت پھر حضرت معاویہ کی بھی اللہ کے ساتھ جنگ ہوگی. جو بنو امیہ پوری زندگی حضرت علی پہ لعن طعن کرتی رہی تھی. اچھا، بنو امیہ لعن طعن کرتی تھی. تو حضرت معاویہ صحابی ہے. جی حضرت عائشہ وسلم کی بیوی ہیں. صحابیہ بھی ہے. جی. اچھا، حضرت علی نے ان سے لڑائی کی ہے. جی.
جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے؟ جی جی ہوئی ہے. کہ حضرت علی نے ان کو برا برا کہا ہے؟ حضرت علی نے کیا دو ٹوک سمجھ آئے گی بات آپ کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ جی کی ہے. عائشہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ جمل ہوئی ہے جی آئی تھی نا. ہوئی ہے نا لڑائی؟ جی جی ہوئی ہے نا. بندے شہید ہوئے ہیں دونوں طرف سے، صرف تھوڑی سی لڑائی نہیں ہوئی. حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں. حضرت علی نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کی ہے. تو حضرت علی نے بھی صحابی کے ساتھ لڑائی کی ہے نا. اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک حدیث ہو کہ کون سی جماعت حق پہ ہے، میرے پاس ایک وہ حدیث بھی ہے. وہ بات کی ہوگی کہ کون سی جماعت حق پر ہے. آپ نے سوال اس طرح کیا ہے کہ ایک صحابی کو برا کہنا، ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ تیار کر رہے ہیں فلاں کو کہ ان کو تم برا بلا کہو، ٹھیک ہے، علی کو برا کہو. علی نے بھی صحابی کو برا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ برا ہی نہیں کہا، لڑائی کی ہے. لڑائی بھی عام صحابی سے نہیں کی، نبی کی بیوی جس کو ام المومنین کہا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے، جس کی صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی پر جرم ہے. علی بھی تو صحابہ کو لڑ رہا ہے نا. میری بات سنو نا. اب اس میں رابطہ آپ کیا بنائیں گے؟ حضرت معاویہ نے علی کو برا کہا ہے، صحابی کو صحابی کہہ رہا ہے، یہ بھی صحابی کو صحابی برا کہہ رہا ہے. کیا فیصلہ کرو؟ اس طرح تو یہ بھی ہے کہ ایک خانہ کعبہ کے سامنے آپ نماز پڑھیں اور حجر اسود کے سامنے پڑھیں، اگر اس کے دل میں اہل بیت کا ہلکا سا بھی بغض ہوا، اس قیامت کے دن اس کے منہ پہ نمازیں ماری جائیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں، کسی صحابی کے بارے میں آپ کے اندر بغض آ گیا تو اس کی نماز منہ میں ماری جائے گی. تو یہ کس چیز سے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے. کس سے؟ کس کتاب سے ثابت ہے؟ یہ بات جو میری ہے یہ قرآن سے. یہ اہل بیت کی جو بات آپ نے کی ہے کس سے ثابت ہے؟ یہ تو احادیث ہے. پڑھو. میرے پاس موبائل تو نہیں ہے، یہ ہے تو احادیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا ہے کہ مقام حضرت کے سامنے نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، اگر اس کے دل میں چھوٹا سا یہ بھی نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا مجھ سے بغض ہوگا. نہیں اسی حدیث کا جواب بابا جی. جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا مجھ سے بغض ہوگا. ہے حدیث؟ نہیں حدیث. ایک قرآن پاک میں جو آ گیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، جو ان سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ کی رضا کے خلاف ہوگا نا. بات یہی ہے. اہل بیت کی بغض ہو، صحابہ کا بغض ہو، لعنتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اگر حمل کرتے ہیں تو دونوں طرف سے ذرا دیکھیں، برابر رکھیں کام. ادھر معاویہ کو کہتے ہیں کہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھیں نا علی کس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ ماں کے ساتھ لڑ رہا ہے. عائشہ بھی تو اہل بیت ہے نا. اہل بیت نہیں ہے عائشہ، گھر والی ہے نا. آپ کی بات آ گئی. نہیں اہل بیت نہیں ہے. جب 5 تن چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھائی تھی، عائشہ بی بی کہتی ہیں کہ میں بھی اس کے اندر آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں. یہ حضور نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ نے غلط کہا ہے. حضور نے کہا تھا تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو ہے ہی اہل بیت میں، قرآن نے تجھے کہہ دیا. انہوں نے صرف 5 کو کیوں رکھا تھا؟ جی ان 5 کو حضور نے وہ اہل بیت میں نہیں تھے شامل کیا دعا کر کے. قرآن نے اہل بیت بتایا عائشہ کو، قرآن نے بتایا حفصہ کو. دیکھو کتنی حقیقت کی انکار ہو رہی ہے. 22ویں سپارے میں قرآن نے بیویوں کو کہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یا اہل البیت. یہی تو فطور ہے نا ذہن میں. دیکھو عائشہ کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے نا 22ویں سپارے میں. اگر حضرت حسن اور حضرت علی کو اہل بیت میں شمار کیا نبی نے دعا کر کے. یہ 5 تن والی اصطلاح جو ہے یہ شیعہ کی ہے. 5 تن پاک ہیں، قرآن کہتا ہے 1.25 لاکھ یا 2,44,000 پاک ہیں. تو جو قرآن کی بات کی رد کرے وہ تو لعنتی ہے. آپ کی بات جو تھی دور نکل گئی ہے کہ ایک صحابی کو بھائی کچھ کہہ رہا ہے نا، وہ آپس میں برابر ہیں.
اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ادھر علی کی لڑائی بھی تو ہوئی ہے نا. علی نے بھی تو صحابہ کو قتل کیا ہے, علی نے بھی تو ان کے مقابلے میں کیا ہے نا, علی نے بھی تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور دونوں طرف بندے مارے گئے ہیں نا. ہم نہ صحابی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ہمیں خاموش ہونا پڑے گا. سائڈ لیں گے تو پھر دوسری طرف پھر قرآن کے خلاف ہوگا. دیکھیں بات سنیں, ایک بات سنیں. مثال کے طور پر یہ دونوں بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ دونوں لڑائی کرتے ہیں, برابر ہے نا. اگر یہی بچہ اٹھ کے بدتمیزی کرتا ہے, ہم صحابہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں نا. تساں دے ماں تے پیو لڑ کے وہاں پہ بھیجی تے تسی کہ مامو مارسو یا پیو مارسو, کسی کچھ نہیں آ سکتا. آپ کا ذہن قرآن کے خلاف, آپ کا ذہن کہ پنج تن پاک یہ حدیث کے خلاف. آپ پروپیگنڈے کو قبول کرتے ہیں, قرآن کو قبول نہیں کرتے نا, حدیث کو. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اسا مومن آکھا صحابی ہے, بس پھر صحابی ہے تو پھر اس پر انگلی اٹھانا پھر جو ہے قرآن کا خلاف ہے. بلکہ اسا جی اب اس پر کوئی بڑے سے بڑا بھی کرے نا, اس کو ہم آسان سا کہتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ قرآن ان کو اپنا جنتی کہتا ہے, قرآن ان کو اللہ کی جماعت کہتا ہے, قرآن ان کو کامیاب کہتا ہے, یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ صحابی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بعد میں دین میں چینجز کی ہوں گی. پھر کوئی صحابی ایسا نہیں, یہ حدیث ہے, پھر نبی پاک کوئی صحابی ایسا نہیں ہے یار, جو ہم نے حدیث کے اندر حدیث ہے. یہ صحیح یہ ہوتی ہے, یہ حدیث ہے. آپ کو بخاری آپ کھول کے دیکھ نہیں سکتے تو بخاری میں کیوں یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ بکواس ہے. صحابی کے بارے میں کہ صحابی دین کو تبدیل کریں گے کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی, اللہ کو پتہ ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں, اللہ نے کیوں کہا کہ یہ کامیاب ہے؟ اللہ نے پہلے ہی ان سے رضا کا اعلان کر دیا بس, تو اللہ کو پتہ اللہ تعالیٰ کر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. میرے بعد اختلاف کے چینجز کیا ہے, اسے میرے سے دور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار وہاں پر یہ ہے, کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لائے جائیں گے, حوض کوثر پر آپ ہوں گے. دیکھیں حدیث آپ سمجھے ہی نہیں ہیں. ان کو جب حضور کہیں گے یہ میرے امتی نظر آتے ہیں, ان کو میرے پاس لاؤ. کیوں امتی نظر آتے ہیں؟ ان کے اوپر نماز کے نشان موجود ہیں کہ یہ نمازی ہیں. اس وقت کہا جائے گا جو حدیثیں مختلف الفاظ ہیں ان میں یہ ہوگا اللہ کے نبی امتی تو آپ کے ہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے وہ کچھ بدعات نکالی ہیں کہ جن کو آپ کوئی پتہ نہیں ہے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, وہ بدعتی طبقہ ہے, یہ صحابی نہیں ہے. صحابہ کے بعد کرو, یہ بعد کے لوگ جنہوں نے دین بدلایا ہے, مذہب بدلایا ہے, بدعات نکالی ہیں. یہ جو مطلب رافضی طبقہ ہو گیا, خارجی طبقہ ہو گیا, ان کے بارے میں یہ حدیث ہے. بچے نعوذ باللہ, یہ توبہ کرو اس بات سے. صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ کامیاب ہوا ہے کہ جو میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے, یہ حدیث ہے, جو میرے طریقے پر چلے گا و اصحابی, اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. پہلے مومن صحابہ اللہ انہوں نے کہ جو دفاع کیتا جڑا بھوگناک, اللہ انہوں نے کل خوان غفور آکھا. صحابی میں تو پھر معاویہ سے میں نے بس پڑھی تھی, اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ کنفیوژن دور کروں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812, اس میں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, حدیث کوئی ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہو؟ آپ کا ذہن کیا ہے؟ نبی کی حدیث کوئی ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہو؟ نہیں, سوچ کر اب اس میں ذرا سوچ کر لو تاکہ پھر آگے پیچھے نہ. آپ کے ذہن میں قرآن پاک کے خلاف کوئی نبی کی فرمان, نبی کا فرمان ہو سکتا؟ جی پکی بات ہے. جو بات قرآن کے خلاف ہو اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے.
اب جیسے آپ بات کرنے لگے ہیں، اتنی بات آپ نے پہلے بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا، یہ ہے آپ کے ذہن میں نہیں؟ دیکھو نہیں سب سے سوال ہے، میں نہیں، یعنی آپ اپنا ذہن بتائیں نا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن نے نبی کے سب صحابہ کو جنتی کہا ہے؟ ٹھیک ہے، سب کو جنتی کہا ہے، صرف مسلمان کہا ہے جنتی کہا ہے، جنتی کہا ہے۔ اللہ نے سب کو سب سے اللہ نے سب سے رضی اللہ عنہ کا ضابطہ بیان کیا ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بات ہے۔ جو قاتل ہے کسی مسلمان کا، میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، جو قاتل ہے کسی مسلمان کا، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو اگر قتل وَمَن کیا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، آگے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، یہ بات ہے قرآن میں ہے۔ پہلی بات میں نے کیا کہی ہے، قرآن نے سارے صحابہ کو جنتی کہا ہے، سارے صحابہ سے راضی ہو گئے، یہ بات آ گئی۔ قاتل کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے، غضب اللہ، راضی نہیں ہے۔ اب آپ جو حدیث پڑھنے لگے ہیں کہ عمار بن یاسر کا قاتل جو ہے معاویہ ہے، اس سے پتہ لگا کہ معاویہ پر اللہ کا غضب ہے یا معاویہ سے اللہ راضی ہے؟ بتاؤ کہ جو معنی آپ لے رہے ہیں یا جس خنزیر نے آپ کو یہ معنی بتلایا ہے وہ قرآن کے اس اصول کے خلاف بتا رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے والا باغی ہوگا، تو وہ کس نے قتل کیا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاویہ کی فوج نے قتل کیا، معاویہ نے قتل کیا، کیا وہ لڑائی معاویہ نے لگائی ہے؟ کہ معاویہ کو رب کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں، آپ اس کو قاتل بنا کر کہتے ہیں رب اس سے ناراض ہے، قرآن کہتا ہے راضی ہیں، آپ حدیث کا جو حدیث نہیں ہے، یہ جو حدیث کا آپ مفہوم لے رہے ہیں یا جس سنجیدی اور بےایمان نے آپ کو یہ بتایا ہے، مجھے پھر آپ نام دلوانا چاہتے ہیں، اس بےایمان نے آپ کو قرآن کو حدیث کو مقابل میں بنا دیا۔ اب آپ نے پہلے کہہ دیا کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ مطلب یہ ہے جو وہ لے رہا ہے جس نے آپ کے دماغ میں یہ کیڑا ڈالا ہے نا معاویہ کے بارے میں، تو پھر اس نے قرآن کے خلاف حدیث کو بنایا ہے، اور جو کہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ نبی کا کوئی فرمان بھی اس معنی پر عمل کرو کہ وہ قرآن کے خلاف بنے، بھائی وہ قرآن کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ استاد جی، نبی کو قرآن کے مخالف نہ کرو۔ استاد جی اب چھوڑو جی، میری بات سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے میں اس ایمان کو کہتا ہوں کہ وہ لعنتی ہے، اس نے یہ مفہوم نکالا ہے، یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے جو آپ بتانے چاہتے ہیں۔ اس سوال کو کرنا میں تیرے سوال میں پہلے ہی سمجھ گیا، اور ایک اتھوں چلے ہے جینو سمجھ گیا مسئلہ؟ ہاں جی، اور یہ شیعت کا سوال ہے۔ استاد جی اگر یہ حدیث اس نے بچے بھی چاہتے ہو نا فیدین عظیمتین المسلمین حضور آخا بس نہیں ہوں مسلمین تو چھوڑو نا، اگلی گل جڑا قتل پہ زمین آ دے نا، تے قتل ہوئے، قتل کرنے والا اللہ دے غضب پہ چھے، تے معاویہ اللہ دے غضب پہ چھے، معاویہ بات اللہ پہ آنا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہ، اگر وہ پہ قتل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دکھانا۔ یعنی حضرت معاویہ علیہ السلام نے نہیں قتل کیا حضرت نہیں یہ جڑا بشارت دیتی کہ یہ انہوں نے بارے میں سے قاتل او نے جنہوں نے حضرت عثمان قتل کیا ہے، یہ حدیث سمانی قتل کی تھا، جنہوں نے حضرت عثمان قتل کیا ہے، حضرت عمار بن یاسر دے قاتل او نے، انہوں نے سمجھائیے او قاتل نے جنہوں حضرت علی بھی قتل کیتا، پھر جنہوں حضرت حسن بھی زہر دیتا، یہ بولو یہ ایک کی جماعت ہے، انتشار پانے علی نا بیان کیتا کہ قرآن کے خلاف ہوا ہے، حدیث کا مطلب جو ہے اس ہٹا دیتا کہ غلط لوگوں نے بیان کیا۔ یہ وہی ہے جنہوں ابو بکر صدیق نے دور میں زکات نے انکار کیتا،
ہوں گل سمجھے یہ حدیثاں دا مطلب ہی غلط کرنے کے نا اے جی نمبر 1 تے نمبر 1 یہ نمبر لا کے تے بکواس پڑھایا گیا دین دے تباہی کر کے نوجوان عام لوگوں کی پتہ تساں کی پتہ حدیث ہے تساں کتاباں پڑھی کوئی نہیں دیکھو جس پڑھی ہیں وہ اس کی گالاں سمجھنا ہے تساں تو گمراہ پہ کرنا ہے گمراہی چ نہ ہو حدیث کا صرف نمبر کا چھوڑنا کہ یہ حدیث کمال ہے نا اب ان تیرے ذہن میں دیکھو کہتے جی چادرہ تلے اہل بیت آئے ہیں اہل بیت صرف 5 ہی ہے صرف 5 اہل بیت حضور دے پوترے 2 ترے صرف 2 ہے اور نہیں حسن حسین یہ اور بھی ہے حضور دے مطلب تسی پہ حضور 5 تن پاک نہیں صرف یہ اہل بیت نے جلے چادرہ تلے آ گئے ہیں اور اہل بیت کوئی نہیں حسن حسین حضرت علی دے بیٹے تے مولا علی کے گل سن یہ تے غلط کر سکتے ہیں صرف 2 دس سیکنڈ گل کرتا کہ نام ہے علی حسن علی حسن امی ہے بھی ابا بھی ہے بھی تو نا ابا نہیں چلا بنے اس کو پوچھیں علی کہتی بھی کار علی علی نے کیا مطلب ہے علی علی